مزید جو ہے وہ 4 آفیسز ہم نے انیشیٹ کیے ہیں، جس میں تربت میں آفس ہے، حیدرآباد میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے اور اسکردو میں، یعنی ایک گلگت میں اور ایک اسکردو میں جو ہے، اس ڈسٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب آفیسز جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں. اور اس میں بنیادی جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ اپروو ہو گیا ہے، اور ابھی جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں اس کے لیے ایک پورشن جو ہے وہ مختص کر دیا گیا. 2020 میں جب میں نے جوائن کیا تو 44 ایئرس اس کی ایج تھی، اور اس وقت تک 500 سے زیادہ کتابیں جو ہے وہ اکیڈمی نے شائع کی تھی، اور ہم نے ان تمام کتب کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کروا دیا ہے تاکہ ود ان 1 کلک جو ہے وہ آپ کی موبائل پر وہ کتابیں موجود ہوں اور آپ ان کو پڑھ سکیں، دیکھ سکیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ اس کو جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو یہ کرونا کے دنوں میں کیونکہ ہمارے پاس فراغت تھی تو ہم نے یہ کام کیا کہ یہ سارا ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، اور جو ساری کتابیں ہیں اب آپ کی 1 کلک پہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں نا. پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے ایکٹ میں یہ شامل ہے کہ وہ پاکستان کی تمام زبانوں کے ادب کی زرخیزی کے لیے کام کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک جیسے پاکستان اکیڈمی آف لیٹر ایک وفاقی ادارہ ہے، تو ہمارے کاؤنٹر پارٹ جتنے بھی ادارے ہیں دنیا میں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمارے مراسم، ہمارے روابط بڑھیں. اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے، یا پولیٹیکل، اکانومیکل یا ڈپلومیٹک جو بھی ہمارے تعلقات بنتے ہیں، تو وہاں پر لٹریری کاریڈورس بھی اوپن ہونے چاہیے. یہ ہمارے ایکٹ کا حصہ ہے، تو ہم نے اس پر بھی جو ہے وہ توجہ دی ہے. اس وقت جو ہے ہماری جو ایم او یوز ہیں سائن، اس میں پاکستان اور بیلاروس کا، نیپال کے ساتھ، نیکسٹ عمان کے ساتھ، بلغاریہ کے ساتھ، یہ نیکسٹ 4 ایم او یوز جو ہے ہمارے وہ پہلے آپ نے دیکھے. اسی طرح پاکستان اور ترکی کے ساتھ اور پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہم نے ایم او یوز سائن کر دی. ہم نے 100 بکس کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، چائنا رائٹرز ایسوسی ایشن کا اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا، جس کے پہلے مرحلے میں بادینی صاحب اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. ہماری 2 میٹنگز جو ہے اس فورم کی ہو بھی چکی ہیں. تو پہلے مرحلے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ 10 کتابیں جو ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز چائنا رائٹرز کی جو ہے وہ شائع کرے گی، اور 10 کتابیں ہماری جو ہے وہ چائنیز لینگویج میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوں گی. اور اسی اکتوبر کے اینڈ تک وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ 5 کتابیں ہماری طرف سے اور 5 کتابیں ان کی طرف سے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کر منظر عام پر جو ہے وہ آ جائیں گی. تو لہٰذا باقی جو ہے وہ 80 کتابیں رہتی ہیں، جو کہ پروسیس کنٹینیو جو ہے وہ رہے گا، اور یہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک معاہدہ ہمارا جو ہے وہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا. میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید جو ہے وہ لنکیجز اسٹرانگ کرنے میں، روٹس ڈیولپ کرنے میں بہتر کردار ادا کرے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ جب اکیڈمی تشریف لائیں تو اکیڈمی کی دیواریں آپ سے باتیں کریں. ایک پورشن تو ہم نے یوز کر لیا، اس طرح کا ہی اتنا بڑا ہال تھا جو خالی تھا. گورنمنٹ سے اگر ہم پیسے مانگیں کہ ہمیں عمارتیں کھڑی کرنی ہیں تو شاید ہمارے کام نہ ہو سکیں، لیکن ہماری عمارت میں اسپیس بہت موجود ہے. نیچے ایک بیسمنٹ جو ہے وہ خالی تھا، اور اس بیسمنٹ کو ہم نے یوز کیا ہے، اور اب ہم پاکستانی زبانوں کا ادبی میوزیم بنانے جا رہے ہیں. یہ ایک یونیک قسم کا میوزیم ہوگا، اور اس میوزیم میں آپ اپنی زبان کے متعلق، اور پاکستان میں دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ 76 کے قریب 75 کے قریب تو یونیسکو نے جو ہے وہ زبانیں پاکستان کی ریکگنائز کی ہوئی ہیں. اور الحمدللہ اس سال ہمیں یہ اچیومنٹ حاصل ہوئی کہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز جو ہے وہ ورلڈ ایٹلس فار دا لینگویجز آف یونیسکو میں فوکل پرسن جو ہے کے طور پر جو ہے وہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نامینیٹ ہو گئی ہے. اور وہ اب ہم سے پوچھ کر وہ ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور جس میں ہم نے لنگوسٹ کی ایک بڑی کمیٹی بھی بنا دی ہے، جس کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس وقت 75 لینگویجز جو ہے وہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں. تو ان 75 لینگویجز، کیونکہ ابھی 6 جو مزید ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے میں جو مختلف مراحل ہیں وہ ہمیں طے کرنے ہیں، ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ زبان کیا ہے، کہاں بولی جاتی ہے. یہ میوزیم صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس زبان کا انٹرو وہاں پر موجود ہوگا، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میوزیم جو ہے پاکستان کے ٹورزم کو بڑھائے، پاکستان کے کلچر کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کو جانکاری دے. فار ایگزامپل کسی بھی زبان کی اگر بات ہو، مثلا پلولا کی میں بات کروں، یہ پلولا کس خطے میں بولی جاتی ہے، ایک دم سے ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں شاید اس زبان کا نام بھی نہ جانتے ہو.
تو وہاں کا کلچر کیا ہے، وہاں کی ٹریڈیشنز کیا ہیں، وہاں کی ریتیں رسمیں کیا ہیں، ان کی شاعری میں میسیج کیا ہے، ان کی شاعری میں موجود علم طب سے وابستہ کیا چیز، مطلب مختلف اینگلز جو ہر شاعری میں ہوتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نیشنل دھارے میں جو ہے وہ اس اپنے اثاثے کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، جو کہ اس وقت کافی بڑے پیمانے پر ہماری جو ہے وہ اکثریت اس سے ناواقف ہے۔ تو میوزیم از بیسیکلی، کیونکہ بنیادی پروجیکٹ ہم نے کیا، اس پروجیکٹ میں 1 سال ہمیں لگا کہ ہم نے ان پوری زبانوں کا جو ہے وہ سروے کروایا، اور اس سروے کے بعد جو ہے اس کو ایک بک شیپ میں ہم نے پبلش کروایا، اور جو لاسٹ ایئر جو ہے 2021 میں جو لٹریری فیسٹیول ہم نے ہوسٹ کیا تھا، جو کہ ہر سال اسلام آباد میں ہوتا ہے لیکن اس سال ہم نے ہوسٹ کیا تھا 2021 میں، تو اس میں ہم نے یونیسکو کے پلیٹ فارم سے اس کو جو ہے وہ لانچ کیا۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس شخص کو تو اللہ نے بھیجا ہے ان کے پاس، اکیڈمی ادبیات کی۔ میں آپ کو سر پھر ایک دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پینل کے معزز ممبران سے میں عرض کروں کہ میں نے آج آپ سے بہت سیکھا۔ اٹ واز تھارو ایجوکیشن فار می، اور ایون ڈاکٹر صاحب نے، خشک صاحب نے جو بریفنگ دی وہ ہم کو نہیں معلوم تھا، اتنے اچیومنٹ، مجھے تو ابھی ایک خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے جوتے کسی کے پاؤں میں نہیں آئیں گے۔ تھینک یو، مہربانی۔ میں خاص طور پہ خوش صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے بڑے کام کیے، اتنی کتابیں چھپ گئیں، یہ میرے خیال میں یہ ایک خوشائند بات ہے، ان کی طرف سے یہ بہت بڑی مہربانی ہے، اور ہم آئندہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو یہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ So this is a great event. It's a wonderful evening today that all the way from Islamabad, Chairman Academy of Letters Pakistan, Mr. Mohammad Yusuf Khushk Sahib, personally has come to Quetta to celebrate this great event in the heart of Balochistan. So this is an honor for us that he is here. ڈاکٹر خوش صاحب نے بہت تفصیلی لیکچر دیا، کارگزاری پیش کی، امید کی خبریں تھیں، دنیا بھر کے ممالک تک اپنے مقاصد کو پہنچایا۔ کہ ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کی جو اپنی جو دلچسپی ہے، خصوصاً ہماری زبانوں کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمائندگی پہلے ہمیں نظر نہیں آتی ہے اکیڈمی ادبیات کے لیول پر۔ جدید انداز میں جو کام اکیڈمی ادبیات پاکستان نے کیا ان 2.5 سالوں میں، جو کہ پوری دنیا میں اس کی پروجیکشن ہو رہی ہے۔